اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 122. پچھلی آیتوں میں مشرکین کے پروپیگنڈے کا جواب تھا اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مشرکین کے کافروں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں. شیطان جو ہے ایسے لوگوں کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتے رہتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. تمہیں چاہیے کہ تم ان جانوروں کو، ان حلال جانوروں کو کھاؤ جن حلال جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا، اور جن حلال جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. باقی جو بھی گناہ ہیں، ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہو یا سب کے سامنے کیے جانے والے گناہ ہو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو. کیونکہ اللہ کے یہاں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اسے اپنے گناہ کے کیے کی سزا مل کے رہتی ہے، دیر یا سویر. یہ جو آیت آپ کے سامنے آج پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور اور ظلمات، روشنی اور تاریکی، زندگی اور موت، ان کی مثال دے کر کے کفر اور ایمان کو سمجھایا ہے. بڑی زبردست آیت ہے. اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو دی ہے. سنیے، فرمایا اومن کان میتن، بھلا وہ آدمی جو مردہ ہو. یا مردے سے مراد حقیقی مردہ مراد نہیں ہے، یہ بطور استعارہ کے ہے. کیا مطلب؟ جو کفر میں ہیں، جو شرک میں ملوث ہیں، جو رسم و رواج میں ملوث ہیں، وہ لوگ مردہ ہیں. اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ ہو، مطلب جو لوگ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، ایمان سے محروم ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس اپنے رب کی پہچان نہیں ہے، وہ لوگ کیسے ہیں؟ مردہ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندگی دی. زندگی دے سے مراد ہم نے اسے ایمان کی توفیق دی، اسے اس کے رب کی پہچان دی، اسے حق اور باطل میں پہچان کرنے کی صلاحیت دی، اسے آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر وشواس کرنے، بلیو کرنے، یقین کرنے کی توفیق دی. اسے زندگی سے تعبیر فرمایا کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہے. سمجھ رہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو روح سے تعبیر فرمائی. جیسے ہمارا جو جسم ہے یہ مادی جسم ہے، مادی. اس مادی جسم میں جب روح آتی ہے تو اس کے اندر مادی حیات پیدا ہوتی ہے، آدمی حرکت کرنے لگتا ہے. جیسے وہ روح نکال دیا جائے تو کتنا بڑا کروڑ پتی کا بھی جسم کیوں نہ ہو، وہ بیکار ہو جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. اسے مردہ کہتے ہیں. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس کی پیار کرنے والی بیوی بھی اسے جلدی سے لے کے جاؤ بولتی ہے، اس کی اولاد بھی اسے بولتی جلدی سے لے کے جاؤ. جسم میں روح نہیں، وہ آدمی مردہ کہلاتا ہے. بالکل اسی طرح
بالکل اسی طرح یاد رکھیں ہماری ایک روح ہے، روح، اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ایک زندگی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو زندگی سے تعبیر فرمایا، سمجھ، اسے روحانی حیات کہتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ ایک ہے جسمانی حیات، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آنکھ ہے، ایک ہے جسمانی آنکھ اور ایک ہے دل کی آنکھ، سمجھ۔ اسی طرح ایک جسمانی زندگی ہے اور ایک ہے روحانی زندگی۔ یہ روحانی زندگی مراد ہے، روحانی زندگی، سمجھ رہے؟ اور یہ روحانی زندگی کسے ملتی ہے؟ جس کے قلب، جس کے دل، جس کے دماغ میں ایمان ہو، قرآن ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی پیغمبر ہمارے روح کو۔ قرآن کو اللہ نے کس سے تعبیر فرمایا؟ روح، روح بولے تو جان، جس کے دل اور دماغ میں قرآن آ جائے، ایمان آ جائے، اس کے جان میں جان آ جاتی ہے، وہ جاندار ہو جاتا ہے، روحانی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ جیسے جسمانی ایک زندگی ہوتی ہے، ویسے روحانی زندگی۔ جسمانی زندگی تو کیا ہونے والی ہے؟ جیسے روح ختم، یہ روحانی زندگی آدمی کو تو آخرت میں بھی دنیا میں بھی کام آنے والی، سمجھ رہے؟ اس سے اندازہ لگنا اللہ نے ہم کو کیا کیسا بنایا، زندہ بنایا۔ صرف اللہ نے ہمارے کو جسم کی زندگی نہیں، روحانی زندگی بھی نصیب فرمائی۔ جسے ایمان ملا، قرآن ملا، نبی ملا، اس کو تو زندگی مل گئی۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد نہیں کرنے والے، دونوں کی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ اور مردے کی دی ہے۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ فرمایا جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ مطلب کیا؟ جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، یاد کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اس کی جسمانی زندگی کچھ کام کی نہیں، کچھ کام کی نہیں، کچھ کام کی نہیں، سمجھ رہے؟ ایسا آدمی دھرتی کا بوجھ ہی ہے، اور کیا ہے، سمجھ رہے؟ جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، کیسا احسان فراموش ہے۔ تو فرمایا او من کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، جس کو ہم نے زندگی دی، مطلب کفر کے اور کیا کہتے ہیں شرک کے ظلمات میں، تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہم نے اسے کیا کر دیا؟ ایمان دے دیا۔ اتنا نہیں، فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اسے روشنی فراہم کر دی، روشنی فراہم کر دی۔ اب یہاں ایمان کو زندگی کے ساتھ ساتھ روشنی سے بھی تعبیر فرمایا کہ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس روشنی ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس روشنی ہے۔ یمشی بھی فی الناس، جس روشنی کو لے کر کے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ مشا یمشی کے معنی چلنا، سمجھ رہے؟ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس روشنی ہے، اور جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ کفر کے، شرک کے، رسم و رواج کے، باطل عقیدوں کے اندھیرے میں گم ہیں، سمجھ رہے؟ اندھیروں میں ہیں وہ لوگ جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور اندھیرے میں رہنے والا بہت آرام سے رہتا ہے کیا؟ راحت میں رہتا ہے کیا؟ ابھی کل ہم سفر کرتے ہوئے رات سے آ رہے ہیں، ایسے ایسے راستے ہیں جہاں پر لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، اگر یہ گاڑی کی روشنی نہ ہو آدمی کچھ دکھائی نہ دے، کسی کھڈے میں جا کر کے گر جائے۔ ہاں میرے بھائی، اچانک آپ کی کار کی لائٹ بند ہو جائے، آپ کی گاڑی کی لائٹ بند ہو جائے، ایسا اندھیرا، کھپا کھپ اندھیرا، کیا ہوگا؟ آدمی کتنا پریشان ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے نا، وہ اندھیرے میں، اندھیرے میں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، وہ پریشان ہے، بہرحال پریشان ہے۔ اس طرح اندھیرے میں رہنے والا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی پہچان ہے، یاد رکھیں وہ روشنی میں ہے، اور جو روشنی میں ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے کیا؟ کبھی روشنی میں آنے کے بعد اندھیرے میں آئے تو معلوم ہونے کا۔ جس کو اللہ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے نا، اس کو اس کی پہچان ہے، اسے یہ سمجھ ہے اللہ نے تو ہم کو
ایمان والی ماں کا پیٹ دیا، ایمان والا گھر دیا، اس لیے ہم لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ جو پہلے تاریکی میں تھا پھر روشنی میں آیا، جو پہلے کفر میں تھا اس کے بعد ایمان میں آیا، اس کو پتا ہے، وہ اس آیت کو اچھی طرح پہچانے گا، سمجھے گا واقعی اللہ نے سچ فرمایا۔ کیا بولتے ملک بھائی؟ جو ایمان سے محروم ہے نا وہ تاریکی میں، تاریکی بولے تو ارے اردو میں تاریکی بولے تو اندھیرا، ہمارے کو تاریکی بولے تو وہ چاہتا ڈیٹ تاریکی، اندھیرا، اندھیرا جو کفر میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، باطل رسموں میں ہے، اندھیرے میں۔ فرمایا ہم نے جسے زندگی دی اور اسے ہم نے روشنی دی ایمان کی، یمشی بھی فی الناس، جسے لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، لوگوں میں روشنی کے ساتھ چلتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم نے قرآن کریم کو نور کہا ہے، قرآن کریم کو نور کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پیغمبر ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ جس کے پاس قرآن ہے اسے روشنی مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم نے قرآن کو آپ کے لیے آپ پر اس لیے اتارا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو روشنی کی طرف لائے، روشنی کی طرف۔ اور سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد ایک پڑھتے ہیں نا آیت، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کیا کرتے ہیں؟ اندھیروں سے اپنے ایمان والے بندوں کو روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، فرمایا کافر ہیں ان کا اولیاء، ان کے دوست شیاطین ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے نہیں؟ ایک آدمی روشنی میں ہو، ایک آدمی اندھیرے میں ہو، ارے زمین آسمان کا فرق ہے۔ روشنی میں رہنے والا امن، راحت، چین، سکون میں ہوتا ہے، اور جو اندھیرے میں ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں اسے کون سے مندر میں گئے تھے پریشانی دور ہوتی ہے، ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے۔ مندروں سے یہ پریشانی دور ہونے والی نہیں، یہ صرف کہاں سے دور ہونے والی ہے؟ مسجد سے، اللہ کے گھر سے، اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کی کتاب پر یقین کرنے سے، اور اللہ کے نبیوں پر وشواس کرنے سے، تبھی یہ پریشانی دور ہونے والی، یہ تو نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، ابھی پھر سے پڑھیے اس آیت ٹکڑے کو، اومن کان میتا، بھلا وہ شخص جو مردہ ہو، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اسے نور اور روشنی عطا فرمائی، یمشی بہ فی الناس، جس روشنی کو لے چلتا ہے لوگوں میں، اس روشنی کو لے کر کے وہ روشنی کو لے کر لوگوں میں چلتا ہے۔ ایک آدمی سمجھا دیا، فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے، جو روشنی میں ہے وہ اندھیرے میں رہنے والے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ لیس بخارج منہ، وہ اندھیرا بھی ایسا ہے کہ اس اندھیرے سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا، لیسا نہیں، بخارج، خارج بولے تو ایگزٹ، نکل اس نہیں، ایگزٹ کا کوئی راستہ ہی نہیں، پورا گھپا گھپ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں، وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی چانس نہیں۔ تو فرمایا ایک آدمی روشنی میں ہے، ایک آدمی تاریکی اور اندھیرے میں ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سمجھو جو ایمان والا ہے اور ایک کافر ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں دکھنے میں برابر ہیں، ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہاں ایک محلے میں رہتے ہیں، مرتے ہوئے بھی ایک ہی جیسا لگتے ہیں، لیکن دونوں کا انجام الگ الگ ہے، سمجھ رہے؟ دونوں کا انجام قرآن کریم نے ایک اور جگہ اسی روشنی کی بات کی ہے، قیامت کے دن فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ایک مرحلہ ویسا بھی آئے گا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جس کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی وہ اس روشنی کے حساب سے چلے گا۔ پل صراط پر ایسے نہیں چلے گا آدمی، نورہم
یسعا بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے پاس روشنی ہوگی جس روشنی کے ساتھ وہ چلیں گے، وہ بھی کسی کے سامنے آگے پیچھے، کیا بولتے ہیں، دائیں بائیں، وہ روشنی کی مدد سے چلیں گے۔ اس روشنی کو لے کر کے کچھ منافق لوگ بولیں گے اے ذرا ٹھہرو بھائی، ہمیں بھی آتی تمہارے روشنی سے فائدہ اٹھا کر، ایمان والے جاتے رہیں گے، یہ لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ تبچ کیا کر دیں گے، ایک دیوار حائل کریں گے، یہ پھر گپا گپ اندھیرے میں رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور پل صراط پر سے گزر نہیں سکیں گے، سیدھا جہنم میں سیدھ ہو جائیں گے۔ ہاں میرے بھائی، روشنی ایمان کی بہت بڑی دولت ہے، ایک ہے آنکھ کی روشنی اور ایک ہے دل کی روشنی۔ دل کی روشنی ان کو اللہ عطا فرماتا ہے جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ کتنا کھول کھول کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، ایمان لاؤ، ایمان والے کی مثال روشنی میں ہے جیسا آدمی کے ہے، اور جو ایمان سے محروم ہے وہ اندھیرے میں بھٹکنے والے آدمی کی طرح ہے۔ دونوں جب برابر نہیں ہیں تو پھر ایمان والے اور کافر بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے؟ آج ایک زمانہ ہے، وہ زمانے میں ہم گزر رہے فتنے کا کہ سارے انسانوں کو ایک ہی بنانے کی کوشش کر رہے، نہیں ہو سکتے سارے انسانیت کے حساب سے ایک ہو سکتے ہیں، لیکن مذہبی حساب سے دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس قرآن ہے، ایمان ہے، جن کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، وہ ہیں کامیاب، اور جو اسے نہیں مانتے، بلیو نہیں کرتے، وہ چاہے کتنے بھی بڑے تہذیب کے دعوے دار ہوں، کتنے بڑے ملک کے بڑے لوگ، وہ لوگ مومنوں کا برابری کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے بول سکتے سارے مذہب ایک ہے؟ سارے مذہب کیسے؟ سارا مذہب صرف ایک ہی مذہب ہے اور وہ اسلام ہے، بس۔ اللہ کو وہی ایک مذہب پسند ہے، باقی کون سا مذہب ہے اللہ کو پسند نہیں۔ یہ کوشش ہو رہی ہے، مسلم ممالک میں بھی کوشش ہونے جا رہی ہے، سمجھ رہے؟ نہیں ہو سکتے، دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، فرمایا کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ما، وہ تمام چیزیں، کانوا یعملون، جو کرتے ہیں۔ کافر لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ سارے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ کافر جو کفر کرتا ہے نا، اچھا سمجھ کے ہی کرتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ جو چادریں چڑھاتے ہیں قبروں پر، جو مندروں میں جاتے ہیں، پرساد چڑھاتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنے پیشانی کو رگڑتے ہیں پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے، وہ یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اچھا نہیں سمجھتے تو کرتے ہیں۔ ارے آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ جس کو آپ اچھا سمجھتے وہی نہ کریں گے، برا ہے تو آپ کریں گے، یہ وہی برا ہے بھائی، کوئی نہیں کرتا۔ اچھا ہے تو آدمی کرتا ہے، کچھ فائدہ ہے تو یہ آدمی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے کافر ہیں، جتنے نافرمان ہیں، سب کفر کر رہے ہیں نا، ان کو جتنے سارے کام وہ کر رہے ہیں صبح و شام، اچھا برا جو بھی کام کرتے ہیں نا، وہ سب ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب، اللہ حفاظت فرمائے۔ برے اعمال اگر کسی کو اچھے لگنے لگے، کام سے گیا، ایمان والا بھی اسے برا کام اچھا ہی لگ رہا ہے، سود لینے میں مزہ آ رہا ہے، رشوت لینے میں مزہ آ رہا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ آ رہا ہے، دھوکہ دینے میں مزہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانے میں مزہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مزہ آ رہا ہے، یاد رکھے مزہ آ رہا ہے نا، یہ ایک نقد عذاب ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا ایمان ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، ہم کیسے پہچانے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے، برائی تجھے غمگین کر دے، سمجھنا تو ایمان والا ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ نیکی اور برائی فرق کرنا ہے نا، اس کے لیے روشنی ہے ایمان کی، یہ بہت، اسی لیے میں نے روشنی ہے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ پہچان سکتا ہے نا، انہیں گورا، انہیں کالا، انہیں مرد، انہیں عورت، انہیں بریانی، انہیں پاخانہ، پہچان سکتا ہے نا، نہیں تو روشنی ہے تو کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ روشنی بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی روشنی۔ فرمایا جس کے پاس ایمان ہے وہ پھر نیکی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے، اور نیکی اسے خوش کر دے، برائی اسے غمگین کر دے، وہ ایمان والا ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے، مطلب وہ برا کام کرتے ہوئے اس کو اچھا سمجھنے لگ رہے ہیں۔ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا ہم کو چاہیے کہ برا عمل بھی ہم کو اچھا نہ لگے نہ، ہم کو تو وہ ایمان چاہیے، وہ نور چاہیے جس سے ہم نیکی اور برائی کو فرق کر سکیں۔ اللہ نے اتنا کھول کھول کر کے ہمارے کو سمجھایا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں آپ نے سمجھ لیا نا، میں نے شروع میں کیوں کہا اتنی اہم آیت ہے؟ ویسے تو ہر آیت بھی اہم ہے، لیکن اس میں اللہ مثال دے کر سمجھا رہا ہے، ایمان والا اپنے ایمان کی قدر کرو یار، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو اپنی اولاد میں بھی دے کے جانا، اولاد کو محروم نہیں کرنا، ہاں اولاد کو دے کے جانا۔ آدمی کیا کیا دے کے جاتا ہے، کیا کیا بنا کے جاتا ہے اولاد کے لیے، لیکن ایمان کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں نا بھائی۔ سب سے زیادہ فکر کرنے کی جو ضرورت ہے وہ کون سے بارے میں؟ ایمان کے بارے میں، کہ میرے بچے، میں مرا تو میرے بچے ایمان پر سلامت رہیں، بچے نہیں، بچوں نسل ہمارے ایمان پر، اس کی دعا بھی ہم کرتے رہیں۔ کون سی چیز سب سے بڑی جو قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ہاں ایمان ہے، اسے ایک دوسرے کو منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی قدردانی کی توفیق دے، اور جو پہچان ہے رب کی اس پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے، اور ہم سب کا جب خاتمے کا وقت ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، سنت پر فرمائے۔